ایک ریسنٹ یونیورسٹی میں میرا وزٹ ہوا جہاں پہ بہت پریسٹیجس یونیورسٹی ہے, بہت پریسٹیجس ہے, اور ان کا میرٹ اتنا ہائی ہے کہ آئی تھنک 90% پلس بچے لیتے ہیں پورے پاکستان سے, 90% پلس میرٹ والے جن کے مارکس 90% سے اوپر ہیں. تو آپ سوچو کہ وہ نرڈی ٹائپ کے بچے وہاں پہ آتے ہیں, مطلب دے آر بیسکلی پکنگ اپ دا کریم فرام پاکستان. اور جو ان کے پاس کوٹے ہیں نا ڈفرینٹ جگہوں کے ریجنس کے, فار ایگزامپل KPK سے, یہ پشاور کا کوٹا نہیں ہے, KPK کا کوٹا ہے. اب وہ پورا KPK کمپیٹ کر رہا ہے مے بی کوئی 15 سیٹوں کے لیے. اچھا, پورا سندھ کمپیٹ کر رہا ہے 20 سیٹوں کے لیے, پورا بلوچستان کمپیٹ کر رہا ہے 10 سیٹوں کے لیے, پورا پنجاب کمپیٹ کر رہا ہے اور 50 سیٹوں کے لیے. مطلب دے آر لائک دیٹ. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کریم آتی ہے ہر سیمسٹر میں کریم آتی ہے, لیکن جو رزلٹ ہے وہ یہ جو تھے نا, جب بات ہو یہ HOD ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں, وہ کہتے ہیں رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کے سامنے جو ڈھابے شابے ہیں وہاں پہ ڈرگز عام ہے. وہ ڈھابے والے خود بیچتے ہیں, کہتے ہیں ڈرگز عام ہے. ایک بچہ آتا جو نرڈی تھا, پڑھ لکھنے والا تھا, وہ آ کے سب سے پہلے رکھتے ہیں ڈرگز کے اوپر. اچھا, بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ جو ہمارا کیفیٹیریا یونیورسٹی کے اندر ہے وہ زیادہ سستا ہے. لوگ پھر بھی ڈھابوں پہ جاتے ہیں, حالانکہ وہاں مہنگا مل رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اور چیزیں ایکسٹرا مل جاتی ہیں. دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان میں سے کئی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ گروپس کا اور ان کا حصہ بن جاتے ہیں, یونینز بن جاتی ہیں. اور پھر ایک اور سب سے بڑی چیز یہ کہ کئی بچے ایسے ہیں جو ٹھیک ٹھاک آتے ہیں لیکن اسی انوائرمنٹ میں رہ کے یہی کانسرٹس اور ان چیزوں میں پڑھ کے حرام ریلیشن شپس ایوری تھنگ, وہ جب بچہ باہر نکلتا ہے نا تو اس میں سے 1% ہے جو ایتھیسٹ ہوئے ہوتے ہیں, 1% ہے جو حرام ریلیشن شپ میں پڑ گیا ہوتا ہے. آج سے پہلے کبھی اس نے حرام کا سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن اب 4 سال لگانے کے بعد نا وہ پراپر حرام کر کے نکل رہا ہے, اور اب جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کمپلیٹلی فارمیٹ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کی وہ مثال ہے کہ اندر کریم آتی ہے اور جو باہر نکلتا ہے تو گاربیج نکلتا ہے. یعنی امیجن کریں کیا اسکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیوں کا یہ کام تھا کہ اچھے بچوں کو آپ رکھیں اور ان کا یعنی تربیت کو تو چھوڑنا نا دور کی بات ہے, ان کو آپ نے ایسا بنا دیا ہے اور اچھا کر کے لادین بھی کر دیا, ان کو حرام میں بھی ڈال دیا ہے, اوٹ پٹانگ چیزوں میں بھی ڈال دیا, اور اس طرح سے وہ باہر نکل رہا ہے. تو کسی فیکٹری کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے پروڈکٹ سے. فیکٹری میں را مٹیریل کیا آیا تھا اور پروڈکٹ کیا پروڈیوس ہوا. اگر پروڈکٹ ٹریش پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے there is something wrong with the factory. اچھا, یہ جو زاویہ اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے اتنے اچھا اسکور کرنے والے وہاں پہ آتے ہیں, they end up like this. ہمیں بڑا کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ماحول کا اثر, کمپنی جو ماحول ایک بن چکا ہوتا ہے نا, آپ جیسا مرضی بندہ اس میں ڈال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس جو پازیٹیو سائڈ کی چیز ہمیں سورۃ الکہف میں فرمائی ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ قید کر کے رکھو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو ذہن میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہیں, یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو صبح شام اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو. یریدون وجہہ, تم اس کا اللہ کا چہرہ چاہتے ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو. ولا تعد عیناک عنہم, اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے کہا ہے کہ ایون اپنی آنکھ بھی نہ ان سے ہٹنے دینا, ایسے اپنے آپ کو ان سے جوڑ لو اچھے لوگوں کے ساتھ. دس از دا پرسکرپشن ایکچولی گیون بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیسے تم بچ سکتے ہو. اچھا, جب آپ نا ایک ماحول میں اچھے لوگوں کے ماحول میں آ جاتے ہیں نا, دیکھیں عام طور پہ بندہ یہ اس طرح کی چیزیں کیوں کرتا ہے, بیکاز ٹو انکریز پلیئر, ناٹ ہیپینس تو کوئی اور چیز ہوتی ہے نا, پلیئر جو کہ ٹیمپریری سا ہوتا ہے. یہ ڈرگز میں بھی اسی لیے چلے جاتے ہیں لوگ, ڈوپامین, پلیئر. آپ مسئلہ یہ ہوتا ہے اچھا بننے میں یا کچھ ریسٹرکشن سے بچنے میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ایسی کمپنی اور ایسے ماحول میں ہو جہاں پہ وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوں اور ہر دوسرا تیسرا بندہ کر رہا ہو. اس کے برعکس اگر آپ اچھے ماحول میں آ جائیں, جیسے ہم الحمدللہ یوتھ کلب میں یہ چیز انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ سب لوگ تقریباً ایک لیول سے اوپر گاڈ فیئرنگ ہے الحمدللہ, مور اور لیس, فرق تو سب میں ہوتا ہے. اور صبح شام یعنی نماز کا خیال رکھا جائے گا, جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. ان جنرل ہر ایسپیکٹ آف لائف میں, چاہے وہ کہیں جا رہے ہیں, کوئی ہم آرگنائز کرنے لگے ہیں چیز, کہیں پہ ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں, کچھ کھیلنے لگے ہیں, ہر چیز میں جب آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نا تو وہ جو آپ پلیئر ڈھونڈ رہے تھے نا وہ آپ کو یہاں ملنے لگ جائے گا, اور بلکہ ہیپینس کے ساتھ ملے گا, اور آپ اچھا فیل کر رہے ہوں گے. سب جب کر رہے ہیں نماز کا, سب کو فکر ہے, کھانا کھا رہے تھے سب کو نماز کی فکر ہے, آپ کوئی اسپورٹس کھیل رہے تھے سب کو نماز کی فکر ہے, یار مغرب کا ٹائم تھوڑا ہے, اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. ایوری ون از فوکسنگ آن ٹو دیٹ تھنگ. اٹ ول بیکم سو ایزی فار یو ٹو ہیو فن ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ٹوگیدر اینڈ ڈو دا رائٹ تھنگ ایز ویل اینڈ اوائڈ the forbidden things. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ضروری نہیں ہے یوتھ کلب تک رسائی تو سب کی نہیں ہو سکتی اس طرح سے,
لیکن میں سمجھتا ہوں اچھی کمپنی ہر بندے کو کہیں نہ کہیں مل سکتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہاں اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو مل جائے گی. اور یہ تو آپ ماحول کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, اس ماحول میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو فیول کہاں سے کیا جا رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری پوری عوام کو یہ جو میڈیا انڈسٹری جس طرح سے فیول کر رہی ہے, جو لوگ اپنے فونز پہ یا گھروں میں نیٹ فلکس پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ معاشرے میں جب پھیلتے ہیں جاتے ہیں تو ان کو ایک وہ والا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, وہاں پہ اچھا گرو کر سکتے ہیں. جیسے بیکٹیریا ہوتا ہے نا پیٹری ڈش پہ, کلچر آپ اسے آپ خوراک دیتے ہیں تو پھر وہ گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ان کو فیول کیا جاتا ہے اور پھر ایسا یونیورسٹیوں میں ماحول ہوتا ہے جہاں پہ وہ گرو کرتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا, میں اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں. میرے جو ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ ایسی جگہوں پہ جانا بھی ہوا اور بات ہوئی, کچھ ایسے ہیڈ سے جو کہ ویمن اونلی انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں. ایک پرٹیکولر جگہ جہاں پہ لڑکیوں کا صرف اے لیولز ہے, اور ایک اور جگہ جہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے, اور دونوں میں سے مجھے ایک ہی بات پتہ لگی, وہ یہ کہ وہاں پہ بھی کانسرٹ کا ایونٹ ہوتا ہے, اور اس کانسرٹ میں ان کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے بتایا کہ لڑکیاں خود, حالانکہ اس میں لڑکے نہیں ہیں, صرف وہ کانسرٹ والا ظاہری بات ہے جو مطلب 2-3 بینڈز آئے ہیں وہ ہیں, لیکن لڑکیاں خود اتنی آؤٹ آف کنٹرول جاتی ہیں, اتنا آؤٹ آف کیریکٹر ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ٹیچرس کو ان کو روکنا پڑتا ہے کہ بیٹا دس از ٹو مچ, دس از ٹو مچ. اینڈ ون تھنگ دیٹ آئی وڈ ٹیل ینگ گرلز جو ہماری چھوٹی بہنیں سن رہی ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج کل ہمیں میڈیا کے دور میں ایک تو تھا کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہونا, وہ تو سب سے بڑی چیز ہے اور وہ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو اگر سوسائٹل اعتبار سے بھی بتاؤں نا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب وہاں پہ ڈانس کر رہی ہیں یا غیر مناسب لباس پہنا ہوا ہے یا یہ سارا ہلڑ بازی چل رہی ہے, ایون لڑکیوں کے بیچ میں ہو رہی ہے, تو کیا کوئی آپ کی ویڈیو نہیں بنا رہا؟ کیا وہاں پہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ اور آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جن کو میں ڈیل کرتا ہوں, جہاں پہ فیوچر لڑکیوں کا برباد ہوا ہے بیکاز آف سچ ویڈیو لیکس. کہ کسی لڑکی اچھی بھلی ہوگی, مطلب ویری نائس, پورے تھرو آؤٹ اپنے ٹینیور میں بالکل ٹھیک رہی ہے, لیکن ایک ایسا کانسرٹ تھا اس پہ اس نے ایسا کوئی ناچ گانا کیا اس نے کہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گیا اور وہ کہیں نہ کہیں شیئر ہو گیا, اور جب اس کا پرپوزل اور رشتہ آیا اور دیکھا کہ جی لڑکی اس طرح کی ہے, اب وہ جو بھی بندہ ہے وہ ازیوم کر رہا ہے کہ بھئی اگر یہاں پہ یہ حالت ہے تو پھر باقی کیا ہوگا. سو آٹومیٹکلی آپ اپنے فیوچر کو, اپنی عزت کو, اپنے پیرنٹس کی عزت کو, اپنی عزت کو کمپرومائز کر رہے ہیں, جیپٹائز کر رہے ہیں. سو رشتہ اور نو رشتہ, آپ کے فیملی کی تو ایک رسپیکٹ ہے نا, آپ کی ایک رسپیکٹ ہے, آپ کیوں اپنے آپ کو اس رسپیکٹ سے نیچے لے کے آ رہے ہیں؟ وائی آر یو انگیجنگ ان دیز ٹائپ آف تھنگس؟ تو وہ تو بتا رہی ہے کہ صرف ایون ویمن اونلی انسٹیٹیوٹس کے اندر جہاں پہ ایکسکلوسیولی ان کا, وہاں پہ لڑکیاں اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم اگر ناچ رہے ہیں تو ہم تو اپنے آپس میں ہی ناچ رہے ہیں, اس میں کیا سی بری بات ہے. لیکن یہ موبائل فون تو لیکن یہ ظالم جو ہے نا, یہ ریکارڈنگ ہو کے جب آپ تو پتہ ہے آپ کو کس کو کنٹرول کریں گے آپ؟ یو کین ناٹ کنٹرول پیپل آر ریکارڈنگ. لوگ تو اس ٹائم پہ کچھ لوگ تو لائیو گئے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں بھی تو ڈیلیٹ نہیں کریں گے, وہ تو لائیو چلا کے جہاں جانا تھا. اس کے بعد وہی ویڈیو کلپس بن کے لوگ انہی ویڈیوز کو ٹک ٹاک پہ چڑھا رہے ہیں, اور پتہ تب چلتا ہے اس لڑکی کو کہ جب اسی کا ویڈیو وائرل ہو کے اسی کے پاس آتا ہے اور کسی نے پیچھے کوئی اور گانا لگایا ہوا ہے, اس کا ڈانس چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ پھر ہیراسمنٹ چلتی ہے اور پتہ نہیں کہاں بات پہنچ جاتی ہے. جو علی بھائی بات کر رہے تھے نا کہ جو میڈیا فیول کرتا ہے, اور یہ بات یہ ہے کہ ایک پورا نا ایک وشیس سرکل ہے جس میں سارے انوالوڈ ہیں. آپ کے اسکولز یونیورسٹیز بھی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, بچے بھی ہیں, میڈیا بھی ہے, ایک یہ پورا ایک سرکل چل رہا ہے. میڈیا, پیرنٹس بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں پیرنٹس کیوں اس طرح کے بڑے بڑے اسکولز میں جہاں یہ پتہ ہے سارا کچھ ہوتا ہے, اور آئی نو ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو کہ نا اتنے حق میں نہیں ہیں چیزوں کے, بٹ دے وڈ اسٹل سینڈ دیئر کڈس ٹو دیٹ اسکول اور کالج بیکاز اس کی نام بڑا ہے, سوشل پریشر نام بڑا ہے, یہاں پہ جائے گا. مطلب آئی نو سم فادرز جنہوں نے اس طرح کی کلیئرلی بات کی, یار اصل میں نا یہ او لیولز اور اے لیولز کے ریزلٹس بڑا میٹر کرتے ہیں. بچہ چاہے تباہ ہو جائے بھائی آپ کا, آپ کو اتنا میٹر کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد یونیورسٹی, اور یونیورسٹی پھر اچھی ہو ماحول. دس از برین واشنگ نا, وہی میں بات کروں کہ میڈیا کے تھرو ایک سسٹم بنا دیا گیا نا کہ یار جب تک یہ نہیں ہوگا نا تو آپ لوگ پھر سکسیزفل نہیں ہیں. اب اس سکسیزفل ہونے کے راستے میں اتنا کچھ خرافات ہے, اتنی پرابلمز ہیں, اینڈ وی بین بلائنڈیڈ کہ نہیں آپ بس سیدھا یہاں دیکھیں, رائٹ لیفٹ نہ دیکھیں, جو تباہی آپ کی پھر جائے گی. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کریم اگر ایک یونیورسٹی میں جا رہی ہے اور وہ نکل کے گاربیج نکل رہی ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل, صرف آپ ایک تباہی کے فیکٹری میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. ایک اس میں بڑی خوشائن بات یہ مجھے ریسنٹلی سننے کو ملی کہ ایک بڑے لیول کے انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, بہت ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت عطا کیا ہے, اینڈ ہی از ماشاء اللہ ویری ویری رچ اینڈ ویلتھی الحمد للہ. تو ان سے میری بات ہو رہی ہے ان کے بچوں کے بارے میں, تو کہتے ہیں کہ میں تو پاگل ہوں گا اپنے بچوں کو اس طرح او لیول جے لیول میں ڈالوں. کہتے ہیں میرے حساب سے ہوم اسکولنگ ہو جائے. کہتے ہیں یار بھاڑ میں جائے ایسی ایجوکیشن جس کے بعد میری بچی جو ہے وہ آ کے اتنی بے حیا ہو جائے, میرا بیٹا بے حیا ہو جائے, ڈرگس پہ لگ جائے. میں پاگل ہوں کروں گا, میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بزنس سنبھالیں. میں تو نہیں چاہتا کہ جا کے واپس آئے تو چرسی بھنگی بن کے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے. کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹیک دیٹ رسک بیکاز آئی ہیو اسپینڈ مائی لائف, مائی فادر ہیز اسپینڈ دیئر لائف بلڈنگ این ایمپائر. I don't want my kids to flush it down the toilet.
کہ وہ جا کے یونیورسٹی میں جائیں, بیڑا غرق ہو جائے ان کا, اور واپس آ کے کہیں ہاں اب آپ کا بزنس سنبھالنے آئیں, جن کا نہ اخلاق رہا, نہ دین, نہ ایجوکیشن رہی. کیونکہ آپ ایک سروے کر کے نا پوچھو باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹ سے جو یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں کہ واقعی میں آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں, سوائے ان یونیورسٹیز کی جہاں پہ کوئی باقی میں بچے تھوڑا بہت ان کو ہوگا کہ جی کچھ وہاں سے ایکوائر کرنا ہے. ادروائز جنرل وائب کیا آتی ہے کہ شغل میلہ یار ٹائم پاس ہے, Yes. وہ تو یہاں سے گریجویشن کے بعد جو پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے.